नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वसीयत के अहकाम इंशाअल्लाह आज हम सीखते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में वसीयत का जो मफ़हूम है वो क्या है और ये किस तरह से की जा सकती है, और इसके बारे में जो हमारे माशरे में बहुत सी गलत चीज़ें भी जो हैं वो राइज हैं, तो उनको भी उनका सद्जवाब भी करना चाहिए। और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इसको सही तौर पर जो है सीख भी सकें और इस पर सही तौर पर अमल भी कर सकें। आप देखें कि वसीयत जो है अलवसिया यानी वसीयत करना जो है, ये औसा यूसी ईसा उन ताकीद करना जो है, इसके लिए ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। वसीयत करने वाले इसकी अहमियत के हवाले से अगर हम देखते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम की रवायत है कि अगर कोई शख्स वसीयत करना चाहता हो तो इसे 2 रातें भी इस हाल में ना गुजारना चाहिए कि वसीयत उसके पास लिखी हुई मौजूद ना हो। यानी इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर गौर व फ़िक्र करें कि अगर कोई शख्स वसीयत करना चाहता हो तो फिर उसको फ़ौरी तौर पर जो है अपनी वसीयत लिख लेनी चाहिए या कर देनी चाहिए। और यानी यहाँ तो लिखी हुई का लफ्ज़ है कि लिखी हुई वो मौजूद होनी चाहिए, और ये मुस्लिम की रवायत है। अब हम देखते हैं कि वसीयत का हुक्म जो है वो क्या था और अब फिर उसके बाद उसमें क्या तरमीम आई। आप देखिए कि वसीयत के हवाले से जो कुरानी हुक्म है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 180 से लेकर 182 तक इसके बारे में बड़ी वाज़ेह हुक्म जो हैं वो आए हैं। उसका तर्जुमा सिर्फ मैं आपके सामने रखती हूँ, आयात को ज़रूर ही कुरान में आप देख लें। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ़ तरीके से वसीयत करे। ये हक़ है मुत्तकी लोगों पर। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला तो उसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाला दानिस्तान या कस्तन, कोई नादानिस्ता या कस्तन हक़ तलफ़ी की है और फिर मामले से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान इस्लाह करे तो इस पर गुनाह नहीं, अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब ये जो आयात हैं इसमें हमने देखना है कि वसीयत कब तक फ़र्ज़ थी, यानी इसको देखें कि कब तक फ़र्ज़ थी। इन आयात में तो वसीयत को फ़र्ज़ करार दिया गया है, लेकिन ये हुक्म असल में एक अबूरी मुद्दत का था। और फिर सूरह निसा जब नाजिल हुई और इसमें तमाम वारसों के हिस्से मुकर्रर करने के बाद मुकर्रर हो गए, तो उसके बाद फिर ये वसीयत का ये हुक्म जो है मनसूख हो गया, यानी ये फ़र्ज़ के दर्जे में नहीं रहा। और अब सिर्फ ये वसीयत उन अफराद के हक़ में की जा सकती है जिनके हिस्से कुरान और हदीस में मुकर्रर नहीं किए गए। तो इसलिए ये वसीयत जो है इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये वसीयत एक बहुत बड़ी यानी हमारे दीन की एक बड़ी खूबसूरती भी है और एक इनाम भी है, और माशरे की वो मुस्तहिक अफराद कि जिनके विरासत में हिस्से मुकर्रर नहीं होते, जैसे अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन की मौजूदगी में फ़ौत हो जाता है या उसके बच्चे पोते और नवासों के बारे में जो अमूमन माशरे में इस बारे में बहुत सवाल उठाए जाते हैं, तो उनके बारे में जो है वसीयत जो है वो की जा सकती है और उनकी जो भी हुकूक जो हैं उनको अदा जो है वो किए जा सकते हैं। और फिर ये कि वारिस के हक़ में वसीयत नहीं की जा सकती, क्योंकि हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके में फ़रमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हर साहिब हक़ का हक़ मुकर्रर कर दिया है, लिहाजा अब वारिस के हक़ में वसीयत जो है वो जायज़ नहीं है। ये तिरमिज़ी की अबवाबुल वसाया जो हैं उसमें ये हदीस जो है ये मौजूद है। फिर ये कि हमने ये भी देखना है कि वसीयत कितने माल में की जा सकती है और वसीयत की जो आखिरी हद है वो क्या है। इसकी आखिरी हद जो तमाम हदीस से हमें पता चलती है, कुरान में भी इसके बारे में ज़िक्र आया है कि इसकी आखिरी हद 1/3 माल से ज़्यादा नहीं है, यानी तरके का 1/3 1/3 हिस्सा जो है इस हद तक इसमें वसीयत की जा सकती है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ने तुम्हारी वफ़ात पर
تمہارے مال کے 1/3 پر تم کو صدقہ کیا ہے تاکہ تمہارے اعمال زیادہ ہوں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی 1/3 مال میں بندہ ایسی وصیت کر سکتا ہے جو اس بعد میں اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے وہ کام آ سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر کسی شخص نے وصیت جو ہے 1/3 سے زیادہ کی ہو تو ورثاء کی رضامندی سے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی 1/3 میں اجازت صرف 1/3 میں ہے اور 1/3 ہی میں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو فوت ہو چکا ہے اس نے وصیت لکھ دی ہو اور وہ 1/3 سے زیادہ ہو تو اس میں ورثاء کو بلایا جائے گا اور وہ اگر راضی ہوں گے تو اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور اگر ورثاء راضی نہیں ہوں گے تو صرف جو زائد وصیت ہے اس کو 1/3 تک کم کر کے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر بخاری کی ایک روایت ہمیں جو 1/3 وصیت جو ہے صرف 1/3 مال میں کی جا سکتی ہے، اس میں بخاری کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے بالکل قریب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ تھا اور کس طرح اپنے صحابہ کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا سارا مال میں اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا 2/3 دے دیتا ہوں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا اچھا نصف دے دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ کیا 1/3 دے دوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم 1/3 دے سکتے ہو لیکن یہ بھی بہت ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ حدیث کے آخری الفاظ بہت اہم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم نے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا۔ یہ بخاری اور مسلم میں جو ہے یہ روایت آتی ہیں، اور اس سے پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وصیت جو ہے وہ صرف اور صرف 1/3 مال میں کی جاتی ہے۔ اور اسی حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کاش کے لوگ 1/3 سے بھی کم یعنی 1/4 کی وصیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 بھی زیادہ ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اس سے پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور اسلام کسی کے حق کو یعنی مارنے سے جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ کسی کا حق جو ہے مارا نہیں جا سکتا۔ اگر ایک انسان اپنے سارے مال کو کہے کہ ٹھیک ہے میں تو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہوں اور کسی ٹرسٹ میں جو ہے وہ دے دیتا ہوں، تو ایسی وصیت پہ عمل بھی نہیں کیا جائے گا، اور ایسی وصیت جو ہے وہ وصیت کرنے والے کے حق میں بھی جو ہے وہ بال جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے وصیت درست جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور قرآن کی جو آیات جو سورۃ البقرہ کی آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں ہم وصیت کے حوالے سے ہمیں یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کوئی وصیت پہ عمل کرنا تو ضروری ہے جیسی بھی اس نے وصیت کی ہے، لیکن اس وصیت کو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ وصیت کسی کا شرعی حق تو نہیں مار رہی، یا کوئی ایسی وصیت تو نہیں کی جو کہ غیر شرعی ہو، تو پھر اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو درست کیا جائے گا، اور یہ نہیں سوچا جائے گا کہ مرنے والا جی وصیت کر گیا اب تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، بلکہ اس میں اگر خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں نا کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی وصیت اور اس کو بدل لیا جائے اور اس کی اصلاح کر لی جائے تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں مرتے وقت ایسی کچھ وصیتیں کر جاتے ہیں جن کا شرعی اعتبار سے وہ بہت غلط ہوتی ہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پہ بین کرنا، نوحہ کرنا، یہ بھی وصیتیں ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ عمل کرنا دیکھیں یہ غیر شرعی چیزیں ہیں، اور ان پہ کوئی عمل کرے گا تو اس کا نقصان جو ہے اس بندے کو بھی ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ ایسی وصیت پر عمل نہ کیا جائے۔ اب یہ کہ وصیت کی حیثیت کیا ہے، کیا ضرور وصیت لکھنی چاہیے؟ تو یہ اختیاری ہے، یعنی اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں،
تو اس وجہ سے یعنی یہی یعنی اس میں جو پابندیاں جو لگائی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ بس 1/3 میں ہی وہ کر سکتا ہے، اور یہ ساری جو ہیں یہ انسانیت کی فلاح اور بھلائی کے حوالے سے جو ساری پابندیاں جو لگائی گئی ہیں وہ اسلام کے دین فطرت ہونے کی گواہی بھی جو ہے موجود ہے۔ ہاں یہ وصیت دیکھیں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں وصیت کے معاملے میں درست رویہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں انسان کم از کم ایسی وصیت اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان میں اپنے دوست احباب کو بھی کر سکتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، ہماری میت کے حوالے سے بھی یا ہماری جائیداد کے حوالے سے، یا اپنی اولاد کے حق میں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اولاد بعد میں نیک اور صالح اعمال کی جو ہے پابند رہے۔ تو ایسی تمام چیزوں کا فائدہ جو ہے میت کو خود بہت ہوگا، اور بعد میں یہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کے لیے یہ کام جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام احکام کو درست طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔